السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 22واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ معاد، واپسی کا مقام۔ ہر انسان کی عقل اور فطرت کے مطابق اس کے ذہن میں معاد کا ایک قابل توجہ مقام ہے، اس لیے کہ کون ایسا شخص ہے جو یہ پوچھنا یا جاننا نہ چاہے گا کہ انسان اور اس دنیا کا مستقبل کیا ہوگا، انسانی زندگی اور تگ و دو کا خاتمہ کہاں ہوگا، اس زندگی کا مقصد اور نتیجہ کیا ہے۔ ہاں، تو یہ سوالات سب کے ذہن میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کے دو جوابات ہیں۔ نمبر 1، تمام آسمانی مذاہب ان دلائل کی روح سے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، دنیا اور انسان کے مستقبل اور ان کے اعمال و افعال کے نتیجے کو بہت روشن، امید افزا اور اطمینان بخش سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، آخر کار سب کو تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے۔ سورہ نجم آیت 42۔ نمبر 2، مادی نظریات اس دنیا اور انسان کو مستقبل میں ختم ہونے والا، فنا ہونے والا اور مٹنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ بے حد خطرناک اور مایوس کن نقطہ نظر ہے۔ مزید یہ کہ اس قسم کے نظریے رکھنے والوں کے پاس اپنے ان نظریوں کے حق میں کوئی علمی دلیل بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ زندگی دنیا کے ان چند دنوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، ہم اسی قلیل عرصے میں اپنی زندگی اور موت پا لیتے ہیں، پھر زمانہ ہم کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن ان کے پاس اپنے قیامت سے اس انکار اور قول کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ان لوگوں کا وہم اور خیال ہے۔ سورہ جاثیہ آیت 24۔ فطری دلیلیں۔ اگرچہ کچھ لوگ زبان سے تو معاد کا اقرار نہیں کرتے، لیکن لاشعوری طور پر وہ اپنی روح کی گہرائی میں انسان کی ابدیت کو محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ از خود ایسے آثار ظاہر کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ موت اور جسم کے گلنے سڑنے کے باوجود انسان اور اس کی حقیقی شخصیت کو نیست و نابود ہو جانے والی چیز سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ہم ذیل میں ان آثار کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، معاد کا انکار کرنے والے سب لوگ اپنی قبروں کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ سڑکوں، اداروں، مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے نام اپنے مردہ شخصیتوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی نیک نامی باقی رہے۔ نمبر 4، یہ لوگ اپنی اولاد کے نام اپنے بزرگوں کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ نمبر 5، یہ لوگ کبھی کبھی اپنے مردوں کی ممیاں بناتے ہیں تاکہ وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں۔ اگر معاد سے انکار کرنے والے موت کو انسان کی فنا سمجھتے ہیں تو ان کے اس قسم کے افعال کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ لوگ مرنے کو فنا سمجھتے ہیں تو پھر وہ ایک مٹ جانے والے انسان کا مقبرہ کیوں بناتے ہیں اور اس کی قبر پر پھول کیوں چڑھاتے ہیں؟ بے شک یہ سب باتیں اس امر کا پتہ دیتی ہیں کہ معاد کے مخالف بھی اپنے دل میں انسان کی روح اور شخصیت کی بقا پر ایک کمزور قسم کا ایمان رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت موت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم اس بات کی تھوڑی سی وضاحت اور کرتے ہیں۔ اگر لوگ موت کا مطلب فنا ہونا ہی سمجھتے ہیں
تو مختلف قومیں اور نسلیں اپنی اولاد کے نام اپنے بزرگوں کے ناموں پر کیوں رکھتی ہیں اور کیوں ان پر فخر کرتی ہیں؟ اگر کوئی محض ان لوگوں میں سے کسی کے باپ کی قبر پر ٹھوکر مارتا ہے تو اس سے کیوں لڑتے ہیں؟ بزرگوں کے عالی شان مقبرے کیوں تعمیر کرتے ہیں؟ بعض قبیلے اپنے مردوں کے ساتھ زیورات، ہتھیار اور لباس کیوں دفن کرتے ہیں؟ ہاں، انسان اپنے دل میں بقا کا احساس رکھتا ہے اور کسی نہ کسی طرح تاریخ میں نیک نامی کو حوصلہ افزائی کا ذریعہ تصور کرتا ہے۔ ادھر اجنبیت بھی انسان کا اندرونی احساس ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے تنگ اور محدود ہے۔ وہ وقتی طور پر اپنے آپ کو بیوی بچوں، مال و جائیداد اور سیر و سفر میں مشغول کر لیتا ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد دل ہی دل میں پھر سے ایک کمی کا احساس کرتا ہے، چونکہ آرام و آسائش کی تمام چیزیں بھی اسے اطمینان نہیں کر پاتی، اس لیے کبھی وہ خودکشی کرنے کی سوچنے لگتا ہے اور کبھی یہ پوچھتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے ہوں؟ بس یہ تمام اندرونی بے چینیاں بتاتی ہیں کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود اس کے لیے تنگ ہے۔ جسم اس کے لیے پنجرہ ہے جس میں وہ بند ہے، اور دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ احساس بھی اس یقین کی بنیاد ہے کہ انسان ایک دن ضرور مطمئن ہوگا اور اس کی تمام آرزوئیں بر آئیں گی اور مقاصد پورے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ضرورت، احساس اور اندرونی بے کلی کا جواب خارج میں موجود ہے۔ مثلاً پیاس کی تسکین پانی سے، شہوت کی تسکین شریک حیات سے اور مسافرت کے احساس کی تسکین معاد سے ہو جاتی ہے۔ صحیح دلیلوں کی طرف رہنمائی۔ انسان کے ہر فطری احساس کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وقتی، عارضی اور جھوٹا جواب۔ نمبر 2، دائمی، پکا اور سچا جواب۔ مثال، ایک پیاسے شخص کی رہنمائی صاف اور خالص پانی کی طرف کی جا سکتی ہے اور اسے سیراب بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بھوکے بچے کو ماں کی دودھ بھری چھاتی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کے منہ میں نپل دے کر بھی بہلایا جا سکتا ہے۔ غرض کے تمام فطری احساسات کو دو طرح سے سہارا دیا جا سکتا ہے: اصلی اور مستقل سہارا یا بناوٹی اور عارضی سہارا۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ 147 میں فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر خدا کی عبادت کی طرف اور مخلوق کی اطاعت سے ہٹا کر خالق کی اطاعت کی طرف لے آئیں۔ بے شک انسان کے دل میں عبادت اور محبت کی جڑ بنیاد موجود ہے۔ اگر اس کے اس اندرونی میلان کو حقیقت کی طرف نہیں موڑا جاتا تو وہ توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ جواب جو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ کہا ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنی بقا کا احساس اور بقا کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس احساس کو ایک سچا اور دائمی سہارا دینا چاہیے، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں انبیاء کیا کہتے ہیں۔ یقیناً ہم جلد ہی ان کے ارشادات یہاں نقل کریں گے اور انشاءاللہ ان کے دلائل بھی بیان کریں گے۔ خدا کا جواب پیغمبروں کی معرفت یہ ہے۔ نمبر 1، انسان بلا وجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ سورہ مومنون آیت 118۔ نمبر 2، انسان کی پیدائش کا مقصد بہت بڑا ہے اور وہ ہے تمام راستوں میں سے خدا کی راہ
اور تمام اطاعتوں اور بندگیوں میں سے خدا کی اطاعت اور بندگی کا انتخاب کرنا۔ سورہ ذاریات آیت 57۔ نمبر 3، اس غرض سے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو اسے تمام فطری اختیارات دے دیے گئے اور تمام مظاہر قدرت اس کے تابع کر دیے گئے۔ سورہ حج آیت 65۔ نمبر 4، ہم نے اسے خبردار کر دیا کہ تیرے ہر اچھے اور برے کام کا حساب ہوگا، چاہے وہ جس حال اور جس مقدار میں بھی سرزد ہو۔ سورہ زلزال آیت 7 تا 8۔ نمبر 5، انسان اپنے اعمال کا قیدی ہے۔ سورہ مدثر آیت 42۔ نمبر 6، انسان کے کان سے سنی جانے والی اور آنکھ سے دیکھی جانے والی باتوں اور دل میں آنے والے خیالوں کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 39۔ نمبر 7، خدا نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سورہ توبہ آیت 122۔ یہ وہ نظریات ہیں جو انبیاء قیامت کے سلسلے میں بطور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر بات کے ساتھ ایک عقلی دلیل بھی موجود ہے جس پر ہم آگے چل کر غور کریں گے، لیکن اس وقت یہ دیکھنا بہتر ہے کہ بنیادی طور پر معاد یعنی واپسی ہوگی بھی یا نہیں، یعنی یہ بات عقل کی روح سے ناممکن تو نہیں ہے، پر جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ معاد کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کا صرف ممکن ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی سا ممکن کام جب تک اس کی دلیل اور سبب موجود نہ ہو واقع نہیں ہو سکتا۔ تیسرے مرحلے پر بحث ہوگی کہ آیا معاد کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ مردوں کا زندہ ہونا ناممکن نہیں۔ آج تک کوئی شخص معاد کے واقع نہ ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا۔ معاد کے مخالفین جو واحد راگ الاپتے ہیں وہ یہ کہ ایک مردہ انسان جس کے ذرات گل سڑ چکے ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں عقل اور قرآن کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ کام انہونا نہیں ہے۔ یہ بات تصور میں بھی آتی ہے اور ہم رات دن برابر مردوں کے زندہ ہونے کی مثالیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، سونا اور جاگنا ایک بہترین مثال ہے جس سے ہم مرنے اور جی اٹھنے کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ موت ایک لمبی اور گہری نیند سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال درختوں کی بہار، خزاں اور نباتات کا زندہ اور مردہ ہونا ہے۔ جس طرح ہم سورہ فاطر میں پڑھتے ہیں، وہ خدا ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ بادل کو اٹھائیں، پھر وہ بادلوں کو خشک علاقوں اور شہروں کی طرف روانہ کرتا ہے۔ تب مینا برسنے کے بعد وہ اس خوش سالی کے مارے ہوئے مردہ شہر کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے، مردوں کا زندہ ہونا بھی درختوں اور نباتات کے زندہ ہونے کی طرح ہے۔ سورہ فاطر آیت 11۔ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، ہم نے بارش سے بے آب و خشک مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ قیامت میں تمہارا خروج، جی اٹھنا بھی اس طرح ہوگا۔ سورہ قاف آیت 11۔ غرض ہر دن رات اور ہر فصل اور ہر سال میں مردہ سے زندہ ہونے کی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، جو مردہ کے زندہ ہونے کے مسئلے کو اس قدر مشکل ہونے کے باوجود ہمارے لیے آسان اور قابل فہم بنا کر پیش کرتی ہے۔
قرآن کا ایک یادگار واقعہ۔ ایک شخص نے کسی دیوار میں دبی ہوئی ایک ہڈی کریت کر نکالی اور اس کو پیس کر برادہ بنا دیا۔ پھر ایک ٹھسے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اس گلی سڑی اور چورا چورا ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس سے کہہ دیجئے، وہی خدا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین آیت 79 تا 80۔ اگر کسی چیز کا بنانے والا یہ کہے کہ میں اپنے کارخانے کی مصنوعات کو توڑ کر دوبارہ جوڑ سکتا ہوں، تو اس کا کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بنانا توڑنے اور جوڑنے سے زیادہ اہم ہے۔ معاد کے انکاریوں کو دو باتوں میں شبہ تھا۔ اول یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر بکھری ہوئی ہڈیاں بن گئے تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہو سکیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل آیات 53۔ دوم یہ کہ اگر ریزہ ریزہ ہڈیوں کے زندہ ہونے کو ممکن مان بھی لیا جائے تو یہ کام کون کرے گا؟ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون پلٹائے گا؟ ان سے کہہ دیجئے، وہی خدا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اگر ایک اینٹ بنانے والا کہے کہ میں اپنی اینٹ کو ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ اسی مٹی میں سے نئی اینٹ بناتا ہوں، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی اسی قدر تعجب کریں گے؟ یہ لوگ جو مردوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کے زندہ ہونے کو اس قدر عجیب سمجھتے ہیں، ان کی پہلی پیدائش پر کیوں شک نہیں کرتے؟ کیونکہ پہلی بار پیدا کرنا تو دوبارہ پیدائش سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہوائی جہاز کا پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے یا اسے کھول کر اس کے پرزے الگ الگ کر کے پھر سے انہیں جوڑنا؟ اگر کسی ہوائی جہاز بنانے والے نے یہ کہا کہ میں اس ہوائی جہاز کو کھول کر اس کے پرزے الگ الگ کر کے ان کو دوبارہ جوڑ سکتا ہوں، تو کیا ہمیں اس کی اس بات پر شک کرنا چاہیے؟ قطعی نہیں، کیونکہ اس کو کھول کر پھر سے جوڑنا اس کے پہلی بار بنانے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بس جس نے مشکل کام کر لیا ہو وہ اس سے آسان کام بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ خدا اور اس کی بے انتہا قدرت کے آگے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں فرماتا ہے، وہ خدا ہی تو ہے جس نے پیدائش کی ابتدا کی، پھر بھی وہی پیدا کرے گا، اور دوسری پیدائش پہلی پیدائش سے زیادہ آسان ہے۔ سورہ روم آیت 27۔ معاد کے ممکن ہونے میں دوسری مثالیں۔ اس بات کے ثبوت میں کہ مردوں کا زندہ ہونا غیر ممکن نہیں ہے، قرآن میں بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ من جملہ ان کے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعات بیان کرتا ہے۔ ہم یہاں ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام۔ بعض لوگوں نے ان پیغمبر کا کوئی اور نام بھی لیا ہے، لیکن مشہور حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک سفر میں کسی اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہے تھے۔ تب وہ انکار سے نہیں حیرت سے بولے، خدا انہیں مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کر سکے گا؟ خدا نے ان کو اسی جگہ 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے پوچھا، تم یہاں کتنے عرصے تک رہے؟ پیغمبر نے جواب دیا، 1 یا آدھے دن تک۔ خدا نے فرمایا، تم یہاں 100 سال تک رہے ہو، اب تم اپنی سواری کے گدھے اور اس کھانے کو دیکھو جو تمہارے پاس تھا۔
پھر خدا کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارا گدھا کس طرح مرا اور گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، لیکن وہ غذا جسے 1-2 دن میں گل سڑ جانا چاہیے تھا 100 سال سے صحیح سلامت موجود ہے۔ اب تم مردوں کے زندہ ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس گدھے کی ریزہ ریزہ ہڈیوں پر نظر ڈالو، جسے ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین پر کھڑا کر کے اس کا گوشت، کھال اور روح اس کو واپس کرتے ہیں، تاکہ آنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت اور نشانی ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جیسے ہی گدھے کا زندہ ہونا اور 100 سال تک کھانے کا نہ سڑنا دیکھا تو فوراً کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا ہر کام کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے وہاں ایک لاش دیکھی، جس کا ایک حصہ پانی میں اور دوسرا خشکی پر تھا۔ دریائی اور صحرائی جانور اور پرندے اس پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر قسم کا جانور اس کا ایک ایک ذرہ کھا رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا خدا سے پوچھا کہ قیامت کے دن تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، کیونکہ لاش کے ذرات سمندر اور صحرا اور ہوا میں بکھر چکے تھے اور اس جسم کا ہر حصہ دوسرے جانوروں کے جسم کا حصہ بن چکا تھا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم معاد اور میری قدرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن میں آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، بحث اور منطق سے صرف عقل کی تسلی ہوتی ہے اور تجربے اور مشاہدے سے دل کی۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، 4 قسم کے پرندے لو، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دو اور اس کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ان پرندوں کو بلاؤ، پھر دیکھو کہ ان کے باہم ملے ہوئے ذرات میں سے کچھ ذرات کس طرح جدا ہو کر پرندے کی پہلی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک مرغا، کبوتر، مور اور کوا پکڑ کر ذبح کیا اور ان کے گوشت کو کاٹ کر ملایا اور 10 پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان میں سے جس پرندے کو بلایا، اس کے گوشت کے ذرات جو ہر پہاڑ کی چوٹی پر تھے باہم مل گئے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سالم پرندے کی شکل میں ڈھل گئے۔ سورہ بقرہ آیت 262۔ بے شک خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ بندوں کو جو ابتدائی اور درمیانی جماعت پاس کر چکے ہیں اونچے درجے پر لے جاتا ہے اور انہیں دنیا کے کارخانے میں اپنی مخصوص آزمائش گاہوں میں بھیج دیتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو پہلے ہی درجے سے اوپر نہیں جا پاتے، وہ شہود، حضور، معراج، ملکومت اور یقین کے مقام سے بھی بے خبر ہیں۔ ہم اس بات کی کچھ اور آسان مثالیں پیش کرتے ہیں کہ بکھرے ہوئے ذرات سے ایک وجود کس طرح بن جاتا ہے۔ نمبر 1، گائے چارہ کھاتی ہے، چارے کے ذرات سے دودھ نکلتا ہے۔ نمبر 2، انسان روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہے جس سے آنسو، خون، ہڈی، بال، ناخن اور گوشت بنتا ہے۔ نمبر 3، بہت سے کپڑے اس تار سے بنتے ہیں جو انسان نے پیٹرول سے نکالا ہوتا ہے۔ نمبر 4، جب دھات پگھل جاتی ہے تو اس کے اندر سے پھین باہر نکل آتے ہیں۔ نمبر 5، دہی کو بلوائیں تو مکھن کے بکھرے ہوئے ذرات یکجا ہو کر اس کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات کیوں تسلیم کرتے ہیں کہ گائے کے ہاضمے کا کارخانہ چارے سے دودھ نکال سکتا ہے،
انسان پیٹرول سے ریشہ نکال سکتا ہے اور آپ دہی کو بلو کر مکھن کے بکھرے ہوئے ذرات کو یکجا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ سنتے ہیں کہ خدا زمین کو حرکت دے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال آیت 1، تو گلی سڑی ہڈیوں کے ذرات جہاں بھی ہوں گے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ اسے نہیں مانتے۔ کچھ اور آسان اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، ہم نے جس طرح تم کو ابتدا میں بنایا تھا، اسی طرح پھر سے زندہ ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت 29۔ اور فرماتا ہے، اے معاذ سے انکار کرنے والو، تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر بھی سبق نہیں لیتے اور ضد کرتے ہو۔ سورہ واقعہ آیت 61۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اس اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا تھا جو کمر اور پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ بے شک جس خدا نے تمہیں اس پانی سے پیدا کیا ہے، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ سورہ طارق آیت 4 تا 8۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے، کیا وہ خدا جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورہ قیامت آیت 40۔ کیا واقعی اگر کوئی راج تمہارے لیے خوش نما مکان بنائے اور پھر کہے کہ میں اس گھر کو ڈھا کر دوبارہ گھر بناؤں گا، تو تم کو شک کرنا چاہیے؟ پھر فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اسی طرح انسان کو بھی پیدا کر سکتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 99۔ وہ مزید فرماتا ہے، کیا ہم پہلی خلقت سے تھک کر مجبور ہو گئے ہیں؟ جو یہ لوگ دوبارہ پیدائش کے بارے میں شک اور شبے میں پڑ گئے ہیں۔ سورہ قاف آیت 14۔ اور فرماتا ہے، کیا معاذ سے انکار کرنے والوں کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے اسے ابتدا میں پیدا کیا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ سورہ مریم آیت 67۔ اگرچہ ہم قرآن سے دلیلیں دے رہے ہیں، تاہم قرآن ہماری عقل اور فکر کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم لوگوں کے لیے جو برابر رات دن، سال کے 12 مہینے اس خدا کے کام کے نمونے دیکھتے رہتے ہو، اب بھی حیرت و استعجاب کی گنجائش ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی تحریر میں سادگی اور اختصار مد نظر ہے، اسی لیے ہم قرآن میں بیان ہونے والی دوسری مثالیں، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور ایک خدا شناس نوجوان مرد کے 309 سال بعد جاگنے کا واقعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر ہونے والے کام کی 3 منزلیں ضرور ہوتی ہیں۔ اول، اس کے واقع ہونے کا امکان، جس کے متعلق ان صفحات میں گفتگو کی گئی ہے۔ اب دوسری منزل کی نوبت آتی ہے، جس کا نام واقع ہونے کا سبب ہے، یعنی معاد کے دلائل۔ صرف زندہ ہونے کا امکان کافی نہیں ہے۔ جیسے انسان بہت سے کام کر سکتا ہے اور ان کے کرنے کا امکان ہے، لیکن وہ اس کے سبب اور دلیل بھی چاہتا ہے۔ پانی پینا بلا شک و شبہ ہم سب کے لیے ممکن ہے، لیکن جب تک پیاس نہ ہو ہم پانی نہیں پیتے۔ اسی طرح بات کرنا، راستہ چلنا اور دوسرے سب کام ہمارے لیے امکان کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ممکن ہے، لیکن جب تک ان کے کرنے کی کوئی وجہ اور دلیل موجود نہیں ہوتی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہر ممکن کام امکان کے علاوہ ایک سبب بھی چاہتا ہے۔
ہم اس مقام پر انشاءاللہ مختصر طور پر معاد کے اسباب بیان کریں گے، کیونکہ اس سلسلے میں تفصیل سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ خدا ان کے لکھنے اور پڑھنے والوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ معاد کی پہلی دلیل، خدا کا عدل۔ معاد کے واقع ہونے کی کچھ ایسی پکی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں جو عقل اور قرآن نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب خدا عادل ہے تو پھر معاد بھی ہونا چاہیے۔ اگر معاد نہ ہو تو خدا کی عدالت پر حرف آتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ خدا اور انبیاء کے احکام کے سامنے انسانوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں، یعنی موافق اور مخالف۔ قرآن سورہ تغابن میں اس حقیقت کو یوں بیان فرماتا ہے، تم میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ دوسری طرف یا تو دنیا میں اعمال کا بدلہ ملتا ہی نہیں، یا پھر سزاؤں کی کمی کے باعث ان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جلد یا بدیر، اچھے برے سبھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر حساب کتاب اور سزا جزا کسی دوسری جگہ مثلاً قیامت میں نہ ہو اور مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ مٹ جائے تو پھر خدا کا انصاف کیا ہوگا؟ ہاں، تو جب خدا عادل ہے اور اس دنیا میں عمل کی جزا بھی نہیں ہے تو پھر کسی دوسری جگہ پر پاداش ضرور ملنا چاہیے۔ اب ہم ایک سوال اور اس کا جواب نقل کرتے ہیں۔ سوال: خدا دنیا میں پاداش کیوں نہیں دیتا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ معاملہ نقد یعنی فوراً ہو جاتا اور ہر نیک و بد کا حساب اسی دنیا میں چک جاتا؟ یوں پھر ہمارے لیے قیامت کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم مختصر طور پر اشارہ کرتے چلیں گے۔ پہلا جواب: کیونکہ دنیا میں دی جانے والی سزا دوسروں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اسی لیے گویا وہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، فرض کیجئے کہ میں نے کسی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور خدا نے مجھے اسی دنیا میں سزا دے کر میرا ہاتھ مفلوج کر دیا۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو میرے عزیز میرا مفلوج ہاتھ دیکھتے اور کرتے ہیں، حالانکہ میرے عزیزوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، دنیا تعلقات کی جگہ ہے، یعنی یہاں میرے رنج و راحت سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر دنیا میں سزا دی جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، لیکن قیامت میں سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ہر ایک صرف اپنی ہی فکر میں ہوگا، حتیٰ کہ قرآن کے مطابق انسان اپنے بیوی بچوں تک سے کترائے گا اور اپنی ہی نجات کی فکر کرے گا۔ اگر وہاں کسی مجرم پر سختی آئے گی تو دوسروں پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ پھر یہاں ہمیں کسی مجرم کو سزا نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے اس کے عزیز و اقارب کو دکھ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چور کے چند عزیز و احباب کے دکھ کا لحاظ کر کے اس کا ہاتھ نہ کاٹا گیا یا اس کو کوڑے نہ لگائے گئے تو ایسے بد کردار لوگوں کے کھیل کھیلنے سے پورے سماج میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ پھر یہ بھی تو ایک ظلم ہوگا کہ ہم ایک مجرم کے عزیزوں کی تکلیف کے خیال سے پورے معاشرے کو خطرے میں ڈال دیں۔ اسی لیے ایسے موقعوں پر اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ہم سماج کی بھلائی کو افراد کی بھلائی پر ترجیح دیں۔ دوسرا جواب: اگر خدا دنیا میں ہی جزا اور سزا دینے لگے تو لوگ خوف یا لالچ سے نیک بن جائیں، لیکن یہ نیکی مجبوری کا نتیجہ ہوگی جس کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ اصل نیکی اور اچھائی یہ ہے کہ انسان آزاد رہے،
پھر وہ گناہ نہ کرے، ورنہ اگر یوں ہوا کرے کہ جو کاشتکار، کاریگر، تاجر اور طالب علم کوئی نیک کام کرے، خدا اسے دنیا ہی میں کوئی باغ، محل، مال یا صنعت دے دے تو سبھی لوگ زاہد، عابد اور پکے مسلمان بن جائیں، تاکہ اس کی نیکی کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تاہم اس کی نیکی کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کی فضیلت اس کی آزادی، اختیار اور انتخاب میں ہے، ورنہ مجبوری کی عبادت کے لیے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود تھے۔ خدا نے انسان کو جو پیدا کیا تو وہ اس لیے کہ وہ ہوا ہوس کے دو مخالف راستوں میں سے اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کریں۔ اسلام میں قدر و قیمت کا معیار۔ بنیادی طور پر قرآن ان لوگوں کی زیادہ تعریف کرتا ہے جو حق اور باطل کے دو راستوں میں سے ان دلکشیوں کے باوجود جو باطل میں ہوتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اور ان کی دلکشیوں کو نظر انداز کر کے حق کا راستہ اپناتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ایک جانب حسین اور نوجوان یوسف علیہ السلام اور دوسری جانب آمادہ و تیار زلیخا، اور پھر دروازے بھی بند، لیکن یوسف معاذ اللہ کہہ کر اپنا دامن بچاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 23۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر میں بیٹے کے آرزومند تھے۔ انہوں نے بہت دعائیں مانگی، تب خدا نے انہیں اسماعیل سا بیٹا عطا کیا۔ اس حالت میں خدا کا حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے اس بیٹے کو ہمارے لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تو بیٹے کی فطری محبت کے دباؤ میں ہیں اور دوسری طرف انہیں خدا کی آواز کا جواب بھی دینا ہے، اور وہ ان دونوں باتوں میں سے اپنے فرض کا انتخاب کرتے ہیں اور محبت پدری کے جذبے کو نکیل ڈالتے ہیں۔ یہ ہے انسان کا وہ اعلیٰ و عرفہ مقام، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں خدا کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی پیشانی خاک پر رکھ دی، باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی پیشانی خاک پر رکھ دی۔ سورہ صفات آیت 102۔ امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا روزہ کھولتے وقت سخت بھوک کے باوجود اپنا کھانا محتاجوں کو دے کر روزہ پانی سے کھولتے ہیں۔ اس دریا دلی کے متعلق قرآن کہتا ہے، سخت ضرورت کے باوجود خدا کی محبت میں وہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ سورہ دہر آیت 8۔ یہ خدا کے وہ بندے ہیں جو آدھی رات کو نیند کی کشش کے باوجود اپنے آپ کو بستر سے الگ کر لیتے ہیں اور مناجات اور استغفار کے لیے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کہتا ہے، پچھلے پہر وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 16، اور استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت 18۔ کیا یہ درست ہے کہ ایک ہی جملے میں ہم سے یہ کہا جائے کہ خدا اور رسول کے پیرو بنو اور ان کی مخالفت نہ کرو، اور فوراً ہی یہ سفارش کر دی جائے کہ صاحبان فرمان کی پیروی کرو جو روزانہ خدا اور رسول یا قرآن کی سینکڑوں خلاف ورزیاں کرتے ہیں؟ کیا ایک ہی جملے میں یہ تضاد درست ہے؟ بے شک اولو الامر انہیں معصوم اماموں کو ہونا چاہیے جن کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی اور جن میں کسی قسم کا کوئی علمی یا عملی اختلاف نہیں ہوگا، اور جو عصمت کی انتہائی بلندی پر متمکن ہوں گے۔ اگر اولو الامر امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے صاحبان فرمان کی پیروی کا حکم قطعی اور ہر موقع کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ والدین کی پیروی کی طرح
کسی نہ کسی شرط سے وابستہ ہوگا۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ لوگوں سے اپنے اپنے والدین کی اطاعت اور ان پر احسان کی سفارش کی گئی، لیکن ہر جگہ نہیں، کیونکہ اگر والدین نے چاہا کہ بیٹے کو توحید کے دائرے سے نکال دیں تو ایسی صورت میں ان کا حکم ماننا ناجائز ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ عنکبوت آیت 8، سورہ لقمان آیت 15۔ غور فرمائیں کہ والدین کی اطاعت ہر موقع کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ صرف ان موقعوں کے لیے ہے جہاں وہ اپنی اولاد کو راہ اسلام سے نہ بھٹکائیں، لیکن اولو الامر کی اطاعت بے قید و شرط اور ہر موقع کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو الامر کو قرآن کے نقطۂ نظر سے کسی قید یا شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بھٹکنا یا کسی کو بھٹکانا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اسی لیے قرآن میں اولو الامر سے وہی پیشوا مراد ہیں جو 300 حدیثوں کی روح سے، جنہیں شیعہ اور سنیوں نے نقل کیا ہے، 12 ہستیاں ہیں۔ مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جنہوں نے انسانی نسلوں کو صدیوں کی گمراہی، شرک، جہالت اور تفریقے سے نجات دلائی، آپ کے پاس کون سی جزائے خیر موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس شہد اور کباب سے بہتر غذا، ریشم سے بہتر بستر اور ہوائی جہاز سے بہتر سواری ہے؟ کیا یہ غذا، یہ بستر اور یہ سواری وہی چیزیں نہیں ہیں جن سے کبھی کبھی گنہگار بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں؟ تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا کیا ہوئی؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہید موجود ہے جس نے کسی پاک مقصد کے لیے اسی لیے جان دی ہو تاکہ آپ اسے اس کی قربانی کی جزا دے سکیں؟ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسے گناہگار اور مجرم بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں بے گناہوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ آپ کسی ایسے فرد کو اس دنیا میں کس طرح قرار واقعی سزا دے سکتے ہیں؟ بالفرض ہم اسے موت کی سزا دیں تو یہ ان ہزاروں انسانوں میں سے صرف ایک ہی کے قتل کی سزا ہوگی جنہیں اس نے قتل کیا ہے، باقی بے گناہوں کے خون کا کیا ہوگا؟